بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی رات کا رزق کا طوفانی عمل۔ اگر دولت چاہیے تو جلدی سے یہ وظیفہ کر لینا، کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو یہ عمل چھوڑ دے گا۔ یہ عمل ہم آپ کو شب قدر سے پہلے بتا رہے ہیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی زیادہ قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ دو نقطے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری ہے اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا ہے، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ میرے بھائیو، شب قدر کو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے، بہت زیادہ پیسہ آ جائے، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ امیر آپ ہوں، تو اس وظیفے کو جلدی کر لو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو یہ عمل چھوڑے گا، کیونکہ اس عمل کے کر لینے سے، اس وظیفے کے کر لینے سے کبھی آپ کے پاس ادھر سے پیسے آئیں گے، کبھی ادھر سے پیسے آئیں گے، آپ کے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کی جو 27ویں رات ہوتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بہت ہی فضیلت والے یہ دن ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ دن نصیب کیے ہیں، کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی خود نہیں بڑھا سکتا۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں۔ اس عمل کا کیا طریقہ کار ہے، اس وظیفے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے حساب رزق ہو، اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، تو یہ شب قدر کی رات کا یہ عمل میرے بھائیوں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، اور بہت جلد آ جائے، اس کا اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ایک خاص نام ہو، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکے۔ لیکن جس طرح آج کل مہنگائی ہے، ہر بندہ مشکلات کا شکار ہے، ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی وہ لاکھوں کا کروڑوں کا مالک بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کو آپ لوگ کر لیں گے نا، تو یہ جو وظیفہ ہے یہ دولت کو بہت جلد آپ کے پاس لے آتا ہے۔ اس عمل کے بعد جو دولت ہوتی ہے وہ عاشق ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا، اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے، دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ دن، یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہے، اور اگلے سال کیا پتا ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتا ہم اگلے سال اس رات کو عبادت کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ رات آئے یا نہ آئے۔ تو اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، جو بھی وقت ملتا ہے اس کو غنیمت جانو۔ جتنی بھی سانسیں چل رہی ہیں اس دنیا میں، یہی اعمال آپ کے آخرت میں کام آئیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے پورے ماہ رمضان میں اپنی مصروفیات میں کوئی بھی وظیفہ نہیں کر سکے، کوئی بھی عمل نہیں کر سکے، دنیا کی رنگینیوں میں گم رہے ہو، تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے شب قدر کا وظیفہ کر لو اور اپنی زندگیوں کو آسان بنا لو۔ کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے جو ہر وقت یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، پیسے پورے ہی نہیں ہوتے۔ کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے، تو لیکن کافی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بہت مطمئن، بہت سکون والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں
زندگیوں میں سکون بھی ہے، ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفے کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ شب قدر کی رات کا یہ عمل ہے، رات کو کر لیں جس وقت آپ آسانی سمجھیں۔ یہ اللہ پاک کے 8 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں: یا غنیو، یا مقنیو، یا وہابو، یا رزاقو، یا ودودو، یا مجیدو، یا سلامو، یا حفیظو۔ ان ناموں کو جب آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، سارے 8 کے 8 نام تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح کا ایک دانہ آگے کر لینا ہے۔ اسی طرح جب دوبارہ 8 مبارک ناموں کو پڑھیں گے، آپ نے تسبیح کا دوسرا دانہ کر لینا ہے۔ پھر آپ اللہ پاک کے ان مبارک خوبصورت صفاتی ناموں کو تیسری دفعہ پڑھو گے، ایک دفعہ مکمل کرو گے تو پھر آپ نے تیسرا دانہ آگے کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ اللہ پاک کے مبارک نام جو ہیں ان کو آپ نے مکمل کر لینا ہے، ایک تسبیح۔ اس کے بعد وہ تسبیح آپ نے ہاتھ میں کر کے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا منہ آسمان کی طرف ہو، آپ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ وہی تسبیح جس پر آپ نے اسم عظیم پڑھے ہیں وہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، اور اپنے اللہ سے دولت کی دعا کر لینی ہے۔ جو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے آپ اللہ سے مانگ لینا۔ پیسوں کی جو فکر اور ٹینشن رہتی ہے دولت کی، اس کے بارے میں آپ اللہ سے مانگ لینا۔ یقین جانو اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگ مجھے ضرور دعا دیں گے۔ اپنے اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک بہت دینے والا ہے۔ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں سارے اللہ کے ہیں، تو اس کو اتنا دیتی ہے کہ اس کی نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پیچھے مت بھاگا کرو، اپنی محنت کرو اور اللہ پاک سے مانگو۔ اللہ پاک ہمیشہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، اور جو بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو نواز دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔